جی بالکل، اس وقت پوری دنیا پاکستان اور ضلع سانگھڑ جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہے، اور یہ ماحولیاتی تبدیلیاں کیا ہیں، اس کے وجہ کیا ہے، اس سلسلے میں ماحولیات پر بہترین کام کرنے والے سانگھڑ سے وابستہ سائیں نواز کنبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ سر، ماحولیاتی تبدیلیاں اور اس کے اثرات۔ سر، ساری دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں کلائمیٹ چینج کے اس کی زد میں ہے، اور ظاہر و پاکستان بھی ہے اور سندھ بھی ہے، اور اس میں پھر اگر آپ سانگڑ کی آپ بات کر رہے ہیں تو سانگڑ بھی ہے۔ سانگڑ ڈسٹرک سندھ میں دوسرے نمبر پر ایک بڑا ڈسٹرک ہے، اور زراعت کے حساب سے بہت ہی اہم ہے، اور خاص کر کے کاٹن کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے وہ پاکستان میں پہلے اور دوسرے نمبر پر رہتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہر طرح سے ہر جگہ پر، ایون جو زندہ جاندار چیزیں اس پہ بھی پڑتے ہیں، اور بے جان جو چیزیں اس پہ بھی پڑتے ہیں، آرکیالوجیکل سائٹس پہ بھی پڑتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں جانداروں کی، تو سانگڑ کیونکہ زرعی ضلع ہے، اور یہاں پر مال مویشی بھی ہے، فصلیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد 65% لوگ جو ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہیں۔ اور اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں، مطلب ایک ملک سال کے اندر ملک میں جو لوگ کماتے ہیں، اس میں سے جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کا جو اگر فیصد نکالیں تو ان کو 38%، مطلب 38% ان کا حصہ بنتا ہے۔ اگر ہم راؤنڈ فگر لے لیں تو 40% کو کر لیں تو 65% لوگوں کو، اگر ہم 100 روپے کماتے ہیں یوں سمجھیں، تو 65% لوگوں کو 40 روپے ملتے ہیں، اور جو باقی 35% لوگ ہیں ان کے حصے میں 60 روپے آتے ہیں۔ تو آپ یوں اندازہ کریں کہ جو زراعت سے وابستہ ہیں ان کو ویسے ہی 100 روپے میں سے 35 روپے مل رہے ہیں، تو ویسے ہی غریب ہیں۔ لیکن جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈراؤٹ آ جاتا ہے، یعنی خشک سالی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، یا پانی کی زیادتی، پھر وہ دریائی پانی کی زیادتی ہو جائے، یا فلڈ، برساتی فلڈ آ جائے جیسے اس طرح ہوا، تو اس میں سب سے زیادہ متاثر زراعت ہوتی ہے، جیسے اس دفعہ بھی ہوا۔ جب زراعت متاثر ہوتی ہے تو وہ لوگ جو پہلے ہی غریب ہیں، جو پہلے ہی جن کو 100 روپے میں سے 35 روپے مل رہے ہیں، 65 لوگ اس پہ وہ کھاتے ہیں، 65% لوگ سمجھیں، تو وہ زیادہ اور غریب ہو جاتے ہیں۔ تو فصلیں تباہ ہوتی ہیں، ہمارا جو چوپایا مار ہے، جو کیٹلس ہیں، وہ اس میں تباہ ہوتا ہے۔ وائلڈ لائف جس طرح تباہ ہوئی، خرگوش ہوا، تیتر ہوا، باراسنگا ہوا، ہرن ہوا، طوطا ہوا، اس طرح ساری چیزیں یہ ہماری متاثر ہوئی۔ یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ لوگوں کا کاروبار ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایگریکلچر سے ہوتا ہے، زراعت سے ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ لوگوں کی تعلیم متاثر بچوں کی ہوتی ہے، اور جو فنڈس دوسرے ترقیاتی کاموں پہ لگنے چاہیے وہ اس پہ نہیں لگ پاتے۔ جس طرح اگر ہم میونسپل کمیٹی کی مثال لے لیں، یہ جو فنڈ ابھی میونسپل کمیٹی نے شہر کی یا دوسرے علاقوں کی نالیاں، روڈ، راستے جو بھی بنانے تھے، گلیاں بنانی تھی، وہ اب وہ پیٹرول اور فنڈس جو ہیں وہ پانی نکالنے پر لگ رہا ہے۔ لوگ پریشان الگ ہوتے ہیں، اور فنڈس ہمارے یوں اس طرح سے ضائع ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کلائمیٹ چینج ہے کیا اور ہوتی کیوں ہے؟ دنیا میں دو نظریے ہیں۔ ایک تو سائیکل ہے قدرتی، مطلب سانگڑ میں یہ برسات 42 میں 42 میں بھی آئی تھی، اس طرح کی۔ اس وقت تو جنگلات بھی تھے، درخت کی کٹائی بھی اتنی نہیں تھی، آبادی بھی کم تھی۔ ایک نظریہ وہ ایک یہ سائیکل ہے جو 3 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اور 100 سال کے بعد اس طرح کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ دوسرا سائنس ہے، جو ماحولیاتی ماہر ہیں، انوائرمنٹ کے ماہر جو ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا ہے، جو جب سے تقریباً 150 سال سے جو صنعتی ترقی ہوئی ہے، اس صنعتی ترقی کی وجہ سے فضا میں مختلف قسم کی گیسز کا اضافہ ہو گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اس دوران آبادی میں بے تحاشا، انسانی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس آبادی کے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کے لیے جنگلات کاٹے گئے، زرعی زمین کم ہوئی، اور اس بڑھی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، مینس فوڈ، کھاد خوراک اس کی وہ پورا کرنے کے لیے مزید زمین درکار ہوئی۔ اس زمین کو صاف کرنے کے لیے بھی جنگلات اور درخت کاٹے گئے۔ تو وہ جو گیسز تھی جو یہ درخت اور جنگلات جذب کرتے تھے، ایک گیسز زیادہ ہو گئیں، اور ان کو جو جذب کرنے والے قدرتی جو ایک سسٹم تھا، درخت اور جنگلات، وہ کٹ گئے۔ تو یوں بے تحاشا اضافہ ہوا، پھر اوزون لیئر اور یہ سارے چکر ہوئے، جس کی وجہ سے گرمی کے ٹیمپریچر میں جو اضافہ ہوا، اور وہ ٹیمپریچر ہی آگے چل کر سبب بنا، کاز بنا کلائمیٹ چینج کا۔ تو یہ ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ اگر ہم سائیکل کی بات کر لیں جو فوک وزڈم کے لوگ کرتے ہیں، یا پھر ہم سائنسدانوں کو لے لیں جو یہ بات کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہم اس وقت
ہماری جنریشن ہے، یہ جو پیریڈ چل رہا ہے یہ پیریڈ اس میں آ چکا ہے کلائمیٹ چینج کے، اور اس میں دنیا میں اب تک جو سب سے زیادہ طریقہ مانا جاتا ہے وہ جنگلات بڑھانا ہے، اور اب کیونکہ ممکن نہیں اتنے بڑے جنگلات، تو درخت لگانا، مختلف جگہ جو ہیں ان کے اوپر آپ درخت لگائیں، پارکس ہیں، مسجدیں ہیں، قبرستان ہیں، روڈ کی سائڈس زبردست ہیں، اس کے لیے محفوظ جگہ ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پر درخت لگا کر درختوں کی تعداد اور جو درختوں کے انڈر جو رقبہ آتا ہے وہ آپ بڑھائیں، اور اس کلائمیٹ چینج کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بالکل ہمارے ساتھ سائن نواز کمبھر موجود ہیں، انہوں نے تفصیلی بات کی ہے کہ ماحول کیا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہے، اور اس کا واحد جو حل بننے کا ول ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ جس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ آئے روز تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جہاں پر خشک سالی کے ساتھ ساتھ زرعی زمینوں کو بہت سارا نقصان ہو رہا ہے، کیٹل کو نقصان ہو رہا ہے، اس کا واحد جو حل بچنے کا ہے اسے ہمیں زیادہ تر اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ جی